بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الحمدللہ الذي انزل القرآن وامرنا بترتیلہ وتجویدہ حیث قال ورتل القرآن ترتیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت سبحان اللہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میرا طریقہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت سے میرے طریقے سے اعراض کرے، اس کو چھوڑ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر نکاح کے اس عمل کو اتنا مشکل ترین بنا دیا ہے کہ آج کے معاشرے کے اندر نکاح کرنا، شادی کا انتظام و انصرام کرنا، یہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ جانا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سبحان اللہ، اسلام نے اور نبی کی تعلیمات نے تو اتنا آسان کر کے بتلایا کہ ایمان والو سبحان اللہ، اگر تمہارے یہاں بیٹی ہے، بہن ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا بیٹا ہے، جوان ہو چکا ہے تو اس کی شادی کا انتظام کرو۔ لیکن ہمارے ہاں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اتنی لوازمات زندگی ہم نے جوڑ دیے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اب تو ہمارا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، ابھی تو وہ ڈگری کریں گے، بیٹی ہے ابھی تو وہ لائر بن رہی ہیں، ابھی تو وہ بیرسٹر بن رہی ہیں، ابھی تو نہ جانے انہوں نے بہت کچھ کرنا ہے، ابھی تو انہوں نے ڈبل پی ایچ ڈی بھی کرنی ہے۔ اور یہاں تک کہ لڑکوں کا بھی یہی سلسلہ ہے، اب وہ ڈبل پی ایچ ڈی تو ہو چکی ہیں، اب ان کی زندگی کا ان کے جوڑ کا ساتھی نہیں مل رہا، اب ان کے جوڑ کا ساتھی نہیں مل رہا۔ اس ڈبل پی ایچ ڈی کا کیا فائدہ جو آپ کو زندگی میں آپ کا ہم سفر اور آپ کا ساتھی چننے میں آپ کی رکاوٹ بنے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں جو آج ہم نے نکاح کے اس عمل کو مشکل بنا دیا، یعنی کہ نکاح کے عمل کو آسان کرنے کے بجائے آج کے معاشرے میں ہم نے کچھ چیزیں ایسی ایڈ کر دی ہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے علاقوں کے طرز زندگی میں، اتنا ہم نے اس نکاح کے عمل کو مشکل بنا دیا کہ آج دیکھ لیں کہ آج معاشرے میں بدکاری کیسے عام ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ معاشرے میں یہ بڑی مشہور بات ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نکاح کو آسان کرو، معاشرے سے بدکاری کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن ناظرین کرام، بچے جوان ہو چکے ہیں، بچیاں جوان ہو چکی ہیں، اب تو اتنی میچور بھی ہو چکے ہیں کہ اب ظاہری بات ہے 25 ابو ہیں، 30 ابو ہیں، یا 30 ابو ہیں یا 35 ابو ہیں، تو اب وہ اپنی زندگی میں ایسے سیٹل ہو چکے ہیں ہوتے ہیں، یا اپنی زندگی کے انہوں نے ایسی روٹین بنا دی ہوتی ہے کہ اب لڑکی ہے تو وہ یہ نہیں چاہتی کہ اب میری زندگی میں مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا کوئی ہو، وہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ایسے شوہر سے شادی کروں، ابھی شادی کروں گی تو اب مجھے کوئی پوچھنے والا ہوگا، اب مجھے کوئی کہنے والا ہوگا تم اس وقت نہ اٹھو، اس وقت نہ سو، اس وقت کام کرو، یہ سب کچھ اب مجھ پر ذمہ داریاں ہوں گی، تو اب مجھے ضرورت نہیں ہے شادی کی۔ اب وہ اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر شادی ہو بھی جاتی ہے تو اگر 30 ابو والی، تو آپ دیکھیں کہ وہ کہاں چلتی ہیں اور کس طرح ان کے درمیان کتنی ناچاقیاں ہوتی ہیں، کتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آپس میں ان کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی حال لڑکے کا ہے، لڑکا بھی اپنی زندگی میں سیٹل ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ہمیں اس بات سے بھی منہ نہیں پھیرنا چاہیے کہ انسان اپنی فطرت کے اندر کمزور ہے۔ ظاہری بات ہے، انسان کی ڈیمانڈ جہاں اس کی خواہشات، جہاں اس کی نفس کی بھوک ہے، جہاں اس کی معدے کی بھوک ہے، وہیں اس کی نفس کی بھوک بھی ہے۔ اب اسی وجہ سے آج معاشرے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں
ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں فلموں ڈراموں میں، آج تو بچہ بچی جو پہلے 16 سال میں لڑکا بالغ ہوتا تھا اور اب وہ کتنی عمر میں بالغ ہو رہے ہیں، اور اسی طریقے سے لڑکی ہیں، لکھا ہے کتب کے اندر کہ فقہ کی کتبوں کے اندر کہ 9 سال کی لڑکی بالغ ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ بچیاں کس عمر میں بالغ ہو رہی ہیں، اور پھر یہ ساری صورتحال، اب اس کی روک تھام، اس کی سد باب کے لیے آپ نظریں پھیر دیں، نہیں میرا بچہ جو ہے بڑا انشاءاللہ وہ امام حسن بصری بن جائے گا، اور میری بیٹی جو ہے وہ رابعہ بصریہ بن جائے گی۔ ناظرین کرام یاد رکھیے، اگر آپ فطرت سے منہ موڑ کر اپنے بچے کو امام حسن بصری بنانا چاہتے ہیں، اپنی فطرت سے منہ موڑ کر اپنی بچی کو رابعہ بصریہ بنانا چاہتے ہیں، تو ناظرین کرام آپ کبھی بھی نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ آپ کو پہلے انتظام کرنا ہوگا اپنے بالغ بچے کے لیے۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح نصف الایمان، کہ نکاح آدھا ایمان ہے۔ آپ دیکھیں ناظرین کرام کتنے گھر ہیں، اگر آپ ججمنٹ کریں اپنی اسٹریٹ میں دیکھ لیں، اپنے جاننے والوں کو دیکھ لیں، اپنے خاندان والوں کو دیکھ لیں، کتنی بچیاں جوان گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کتنے جوان بچے لڑکے شادیاں نہیں کر رہے۔ ناظرین کرام اس کے سد باب کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، کمیونٹی کے جو خاندانوں کے اور اپنے برادری کے بڑے لوگ ہیں ان کو آگے بڑھ کر ان کے لیے کچھ کوشش کرنی ہوگی۔ یقین جانیے کہ میرے پاس اتنے معاملات ہوتے ہیں، اتنے رشتے آتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ معاشرے کے اندر آج UK یورپ کے اندر مائیں روتی ہیں، بچیاں مانتی نہیں ہیں، مائیں روتی ہیں، ماں باپ روتے ہیں، بیٹا شادی نہیں کر رہا، کیا کریں؟ اس کو سمجھاتے ہیں، کون سمجھائے اس کو؟ بچہ کہتا ہے میں تو کام کر رہا ہوں، اس کی جاب بہت اچھی ہے، لڑکے کی جاب بھی بہت اچھی ہے، لڑکی کی جاب بھی بہت اچھی ہے، لیکن شادی نہیں کرتے کیونکہ بس نظام چل رہا ہے، اب میں اپنی امی کو چھوڑ نہیں سکتی، میں اپنے ابو کو چھوڑ نہیں سکتا۔ بھائی کس نے کہا آپ اپنے ابو کو چھوڑیں، کس نے کہا آپ امی کو چھوڑیں؟ لیکن اپنی زندگی کو آپ آباد کریں، اپنے گھر کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، گناہوں کے خیالات سے بچائیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام فطرت سے منہ موڑ کر کبھی بھی آپ اپنے بچے کو حسن بصری اور امام حسن بصری اور اپنی بچی کو حضرت رابعہ بصریہ نہیں بنا سکتے کہ جب تک ان کے ایمان کو کامل نہیں کریں گے، اور ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک جو ہے بچوں کو نکاح کے بندھن کے اندر نہیں باندھیں گے۔ تو ناظرین کرام الحمدللہ پچھلے پروگراموں میں باقاعدہ میں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میرا طریقہ ہے، نکاح میری سنت ہے۔ ناظرین کرام نکاح کے عمل کو ہم کس طریقے سے کرتے ہیں اور کس طریقے سے کرنا چاہیے، الحمدللہ اس پر میں نے پچھلے پروگراموں میں باقاعدہ سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا خطبہ نکاح کے اندر جو آیات قرآنی پڑھی جاتی ہیں، آیات بینات کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے اندر احادیث طیبات کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے اندر کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ دو اجنبی خاندانوں کو اگر وہ نکاح کے اندر بن جاتے ہیں تو سبحان اللہ پھر اب وہ کن باتوں کا لحاظ رکھیں، کن باتوں کا خیال رکھیں، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام یقیناً وہ باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، وہ باتیں میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن ناظرین کرام آج اس بات کا ذکر کروں گا، نکاح کے اندر دو عمل کروائے جاتے ہیں اور یہ نکاح کے لیے ضروری ہیں، ایک ہے ایجاب و قبول، ایک ہے دو گواہوں کی موجودگی، اور ایک ہے ایجاب و قبول۔ دیکھیں ایجاب و قبول کروانا ظاہری بات ہے، ایجاب و قبول ایک جواب دینے والا ہے، ایک جو ہے ایک دونوں سے ایجاب اور قبول کروایا جاتا ہے، لڑکی ہے لڑکا ہے تو ایک دوسرے سے ان کو ایجاب و قبول کروایا جاتا ہے، بھئی فلاں بنت فلاں کا فلاں بنت فلاں سے نکاح کیا جا رہا ہے، فلاں بنت فلاں کا فلاں بن فلاں سے نکاح کیا جا رہا ہے، کیا آپ نے فلاں بنت فلاں کو اپنے لیے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ تو وہاں قاضی صاحب ان سے کرواتے ہیں، ماشاءاللہ نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن عموماً آج جس معاشرے کے اندر ہم جہاں جی رہے ہیں وہاں ڈول ڈھماکے اور میوزک تو پورے حال میں گونج رہا ہوتا ہے، لیکن نکاح کی آواز خطبہ نکاح بس چند آدمی جو بیچارے اسٹیج کے قریب کھڑے ہیں وہی سن لیتے ہیں، وہ بھی فوٹوگرافری کے اندر اور چکروں کے اندر اتنے پڑے رہتے ہیں کہ نکاح کے خطبے کو سننے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ حالانکہ یہ اتنا قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، مجلس نکاح کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن کہاں ہے؟
ہمارے ہاں لہو لعب کے اندر، گانے باجے کے اندر یقین جانیے کہ اکثر اوقات مجھے تو خود بھی شرم آتی ہے، لیکن الحمدللہ اس پر سختی بھی کرتا ہوں۔ سختی اس لیے کرتا ہوں کہ آج میرے معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر حیا ختم ہو گئی، لوگوں کے اندر سے حیا ختم ہو گئی کہ ہم کہیں نکاح پڑھانے کے لیے جائیں، وہاں ہال کے اندر گانے بج رہے ہیں، وہاں ہال کے اندر گانے بج رہے ہیں۔ اتنی حیا بھی نہیں آئی کہ یار ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں، یہ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور جگہ کی بات کر لیں، کسی بھی قاضی صاحب کو آپ بلاتے ہیں، آپ کی مسجد کے امام صاحب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں آپ گانے باجے لگا کر گانے باجے کو جائز قرار دلوا رہے ہیں۔ افسوس کی بات، اتنی حیا ضرور کریں ناظرین کرام کہ جب آپ اپنے مسجد کے امام صاحب کو یا اپنے کسی جاننے والے کو جن سے آپ پیار کرتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں دین کی وجہ سے، وہ اگر آپ نے ان کو نکاح کے لیے بلایا ہے تو اب آپ کا دل و جان سے ان کا احترام کریں، اور کم سے کم بھی آپ جو ہے گانے باجے اپنے شادی بیاہ کے اندر اس کو بند کر دیں۔ ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے خوشیاں نہیں حاصل ہو رہی ہیں۔ ماشاءاللہ آج اچھی نعتیں آ چکی ہیں، آج ماشاءاللہ اچھے کلام پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ ایک دو جگہوں پر شادی میں جانے کا اتفاق ہوا، اتنے خوشی کا اچھا لگا کہ ماشاءاللہ انہوں نے باقاعدہ ظہر کی نماز میں وہاں تھا، عصر کی نماز میں وہاں تھا، اور باقاعدہ جتنے ہال کے اندر لوگ موجود تھے وہاں سے اناؤنسمنٹ کی گئی اور باقاعدہ وہاں نماز ادا کی گئی۔ الحمدللہ وہاں دونوں نمازیں با جماعت مردوں نے ادا کی، باقاعدہ ہال۔ دیکھیں یہ ہے مسلمان کی شان کہ آپ کدھر بھی جائیں، اگر یوکے یورپ میں رہتے ہیں وہاں نماز کا اہتمام کریں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شادی کے دن نماز کی چھٹی، دلہے میاں دلہن میاں تو دلہن صاحبہ جو ہے وہ نماز کی چھٹی۔ افسوس کے ساتھ ایک وقت وہ تھا کہ اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے بچے کا نصیب آج اٹھا دے، میرے بچے کا نصیب تقدیر کے بہتر فیصلہ فرما دے، میری بیٹی کے تقدیر کا بہتر فیصلہ فرما دے۔ اب اللہ کریم نے اس کی بیٹی کے تقدیر کا بہتر فیصلہ فرما دیا، زندگی کے ساتھی لڑکے کو بھی دے دیا، لڑکی کو بھی دے دیا۔ اب اس کے بعد اللہ کی نافرمانی، خوب گانے باجے، خوب لہو لعب، اور یہاں تک کہ نمازوں کی بھی چھٹی۔ دیکھیں ناظرین کرام، یہ جب ہم یہ سب کچھ کریں گے تو اس زندگی میں خوشیاں کہاں سے آئیں گی؟ اس زندگی میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے رہیں گے، اس خاندان میں ہمیشہ توڑ رہے گا، اس خاندان میں جوڑ نبھانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے جب اللہ کی نافرمانی علی الاعلان ہوگی، علی الاعلان، دیکھیں جی ایک باپ ہے نا، اس کے سامنے اس کا بیٹا جو ہے خوب علی الاعلان نافرمانی کرتا ہے، تو باپ یہ کہتا ہے کہ یار تو نے مجھے شرمندہ کر دیا سب کے سامنے، اگر تو یہ اکیلے میں میری نافرمانی کرتا نا شاید میں برداشت کر لیتا، لیکن تو نے سب کے سامنے اور تو نے کہا کہ میرا باپ جو مرضی تو میرا کر لے، میں تیری بات نہیں سنوں گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ماں باپ پر کیا کیفیت گزرے گی۔ اسی طریقے سے بعینہ بلا تمثیل و تشبیہ، رب العالمین کی کائنات میں رہتے ہوئے رب العالمین نے زندگی کا بہترین ساتھی آپ کو آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ دیا، اور لڑکا عطا فرمایا آپ کو، یعنی کہ بہترین شوہر دیا اس کو، لڑکی کو، اور لڑکے کو بہترین بیوی مل گئی۔ اب اس کے بعد اس قدر نافرمانی۔ تو حضرین کرام، یہ ضمناً میں ایک بات کا ذکر کیا، تو بہرحال یہ ایک بات کم از کم اتنی حیا آج میرے معاشرے کے اندر جتنے سننے والے ہیں، جب بھی آپ کہیں شادی میں جائیں، آپ جس کی بھی شادی میں جائیں، جس کے بھی نکاح میں جائیں، تو وہاں گانے باجے ہوں تو جا کر ریکویسٹ کریں ان سے کہ خدا را آپ اپنے پاس ایک سی ڈی رکھ لیں۔ بچپن کے زمانے کے اندر مجھے خود اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب میں سفر کیا کرتا تھا، پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، تو میں راستے میں جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کرتا تھا، پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کرتا، اس میں گانے بازے ہوتے تھے۔ اب دل کے اندر ایک نیت، والدین کی تربیت تھی، اساتذہ کی تربیت تھی، تو دل میں ایک نیت کر کے ایک کیسٹ لے جایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں کیسٹ چلا کرتی تھی، تو کیسٹ رکھ لیتا تھا ایک بیان کی یا کسی اچھے ثناخواں کی، جو کیسٹ رکھ کر وہاں جا کر اس کو آگے جا کر دے دیتا۔ اگر اس نے گانے لگائے ہوتے، بھائی یار یہ لگا دو، وہ انکار نہیں کرتا۔ ظاہری بات ہے مسلمان ہوتا انسان کتنا بھی گناہگار ہے، لیکن جب دین کی بات کی جائے تو اس کے دل کے اندر نرمی ضرور پیدا ہوتی ہے، تو وہ لگا دیتا۔ جب وہ لگا دیتا تو اب میں آخر میں اس سے مانگنے کے لیے جاتا تو وہ خود کہتا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں گانے نہ لگاؤں، میں تلاوت لگاؤں اور یہ بیان لگاؤں، تو یقین جانیے کہ وہ یہی نیت کرتا تھا کہ آج کے بعد میں جو ہے گانے باجے نہیں سنوں گا۔ تو سبحان اللہ۔ تو اس لیے ناظرین کرام، آپ بھی اگر یہ نیت کر لیں، آج آپ شادی میں جا رہے ہیں، آپ کے پاس اپنے پاس ایک اچھی سی سی ڈی رکھ لیں نعت کی، اپنے پاس بیان کی ایک اچھی سی
بیان کی سی ڈی رکھ لیں اور وہاں لے جا کر ان کو دے دیں, چلے بیان سنائیں, چلو وہ کہیں گے بھئی آج کے دن بھی جو ہے ہمیں دوزخ سے ڈرا رہے ہیں. تو میں اکثر یہ علماء دوست کو بھی کہتا ہوں یار دوزخ سے ڈراؤ نہیں بلکہ لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں سناؤ تاکہ جو ہے لوگوں کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مزید محبت پیدا ہو. تو ناظرین کرام بہرحال یہ ضمن میں اس بات کا ذکر کیا, اس لیے اس کا ذکر کرنا ضروری تھا کہ آج میرے معاشرے کے اندر ناظرین کرام حیا بہت ختم ہو چکی ہے, یہاں تک کہ اپنی عزت کی بھی پاس نہیں ہوتی, یہاں تک کہ اپنی مسجد کے لوکل امام صاحب جو آپ کی مسجد میں جاتے ہیں, آپ کے بچے کا نکاح پڑھانے جا رہے ہیں, آپ کی بچی کا نکاح پڑھانے جا رہے ہیں, تو وہاں ان کی بھی عزت کا پاس نہیں ہوتا. سارے مقتدی وہاں موجود ہوتے ہیں, سارے جاننے والے وہاں موجود ہوتے ہیں اور امام صاحب کو اب زبردست میوزک سنا رہے ہوتے ہیں. اب امام صاحب کبھی ادھر ہو رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر. اب یقین جانے کہ اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ کیا بتائیں. اب وہاں سے قاضی صاحب اگر نکاح والے جو ہے وہاں سے ناراض ہو کر نکل جائیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو یار یہ مولوی لوگ کتنے سخت ہوتے ہیں, یہ مولوی لوگ کیسے لوگ ہوتے ہیں, ان کو نکاح کے لیے بلایا, آج کے دن شادی کا دن ہے, انہوں نے اتنا بھی برداشت نہیں کیا. تو بھائی اتنا برداشت اگر وہ نہیں کر رہے تو آپ ذرا سوچیں کہ آپ خود حیا کر لیں کہ کم سے کم بھی ان کے آنے سے پہلے آپ کم از کم اتنی حیا تو کر لیں. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو اور نکاح کو مسجد میں کرو. سب سے بہترین بات دیکھیں, مسجد میں نکاح ہوگا تو سبحان اللہ گانے باجوں سے آزادی, برکت ہی برکت, سبحان اللہ سب موجودی کوشش باودو شریک ہوں گے, سب دعا کے اندر مقبولیت ہوگی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَجَعَلُوهَا بِالْمَسَاجِدِ, فرمایا کہ نکاح کو مسجد کے اندر منعقد کرو. نکاح کو پہلے زمانے میں آج بھی دیکھ لیں, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ آج بھی کرسچن کو دیکھ لیں کہ وہ اگرچہ چرچ میں نہیں جاتے لیکن وہ اپنی نکاح کی شادی کی رسم کے لیے وہ چرچ میں جاتے ہیں. اور حتیٰ کہ مسلمان لوگ بھی جب وہ اس ملک کے اندر شادی رجسٹر کرتے ہیں تو ان کو بھی چرچ میں ہی بلانا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں آ جاؤ ہمارے چرچ میں بھائی, وہاں جا کر رجسٹریشن ہوگی. لیکن ہمارے لوگ نہیں بھائی, ہم نے تو بھائی شادی کرنی ہے, کیوں نہ بھائی ہم نے جو ہے خوب جو ہے دھوم دھام کرنا ہے, اور دھوم دھام مسجد میں ہو نہیں سکتا. تو اس لیے ناظرین کرام جب دھوم دھام کرتے ہیں تو وقتی طور پر دھوم دھام ٹھوٹھا تو ہو جاتا ہے, لیکن بعد کی جو زندگی ہوتی ہے تو ہر ایک جو ہے وہ اس پر لان تان کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے بعد کی زندگی لان تان سے بچنے کے لیے اپنے معاملات پر غور کریں, اس میں بہتری لائیں. تو اس لیے پہلا ناظرین کرام دو گواہوں کی موجودگی بہت ضروری ہے. اس میں ایک لڑکی والوں کی طرف سے ہو جائیں, ایک لڑکے والوں کی طرف سے ہو جائیں. لیکن اگر وہ بھی نہیں ہوتے, مجلس کے اندر کوئی دو گواہ ہیں تو ان کی دو گواہوں کی موجودگی بہت ضروری ہے. یا تو پھر ایسا ہوگا کہ دو عورتیں ہوں گی, ایک مرد ہوگا, یا پھر ناظرین کرام یہ صورتحال دو گواہوں کی موجودگی بہرحال ضروری ہے. اور اس کے اندر ضروری نہیں کہ آپ نے سب اپنے گھر کے بھی, لیکن ایسے لوگ ہونے چاہیے جو عاقل ہوں, بالغ ہوں. کئی جگہ پر نکاح پڑھانے جانا ہوا, ایسا ہے کہ وہ بیچارہ ایسا بیوقوف گواہ بنایا ہوتا جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار میں گواہ بھی ہوں, بس بولتے نا لکھ دو بھائی, اس کا نا لکھ دو جی, اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ یار یہ نکاح کا گواہ بھی ہے نہیں ہے. بھائی اس کو تم کس کے گواہ بن رہے ہو, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی کس کا گواہ ہوں میں. تو اس لیے گواہ کو کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس کا گواہ بن رہا ہوں. وہاں بولتے ہیں بھائی اس کا نام لکھ دو, بھائی اس کا نام لکھ دو. تو ایسا نہیں ہوتا کہ کم از کم ناظرین کرام یہ ان باتوں پر غور کریں کہ جس کو آج ہم چھوٹا سمجھتے ہیں. دوسری بات ایجاب و قبول کے لیے لڑکی سے بھی ایجاب و قبول کروایا جاتا ہے, لڑکے سے بھی ایجاب و قبول کروایا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ لڑکی لڑکے کے لیے میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ دونوں شادی حال کے اندر سے درمیان میں ان کے لیے راستہ بناتے ہیں. جب تک پورے شادی حال والے ان لڑکی لڑکے کو اچھی طرح دیکھ نہ لیں اس وقت تک ان کی شادی نہیں ہوتی. پہلے زمانے میں اس طرح رخصتی اس طریقے سے آنا جانا ہوتا تھا, پتہ ہی نہیں چلتا تھا, اور اس میں کتنی برکت ہوتی تھی. آج تو اتنا فوٹو سیشن اور اتنا کیمرہ سیشن ہو چکا ہے کہ جس نے اتنے مہنگے جو ہے ہم یہ سارا سسٹم کرتے ہیں اور اصل بات جو ہے وہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے. تو اس لیے ناظرین کرام ایک تو یہ کام کریں کہ اپنے ایجاب و قبول کے اندر خاص طور پر ایجاب و قبول اس انداز سے ہونا چاہیے. اور اس میں اکثر جو خاص طور پر آزاد کشمیر اور اس سائڈ کے ہیں, پنجاب سائڈ کے ہیں, کیونکہ میں کراچی میں نے تو یہاں سب سے پہلے دیکھا تھا کہ یہاں کلمے پڑھائے جاتے ہیں. تو کلمے پڑھانا کوئی اس کے لیے نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے. میں نے ایک جگہ پر وہاں ختم بھی پڑھوا رہے تھے, تو میں نے کہا بھائی ختم بہت اچھی بات ہے, پڑھنا چاہیے, برکت ہے, لیکن اصل ختم بھائی ان لوگوں کا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ شادی کے اصول کیا ہیں.
کلمے 3 ضرور پڑھوانے، کلمے ضرور 3 سننے، لیکن شادی کے بیوی کے 3 حقوق کیا ہیں، یہ 3 اصول شادی کے کیا ہیں جن 3 اصولوں پر تم زندگی گزارو گے، دونوں میاں بیوی کو نہیں پتا ہوتا، حتیٰ کہ دونوں خاندان والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہاں یہ ضرور بتائیں گے اس کے نام گاڑی کر دی، اس کا نام بنگلہ کر دیا، اس کے نام یہ کر دو، اس کے نام یہ کر دو، اس کا مہر کی رقم اتنی زیادہ کر دو، اتنا کر دو۔ پچھلی دفعہ میں نے مہر کی رقم سے متعلق بھی ذکر کیا تھا۔ تو اس لیے ناظرین کرام ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ناظرین کرام میں چلوں گا، ظاہری بات ہے میرے اگلے پروگرام کا جو اگلا سیگمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر شادی شدہ جوڑوں کو، یہ تو میں والدین کو ترغیب دلاتا ہوں، والدین کی تربیت کرتا ہوں، اور خاص طور پر میرے معاشرے کے اندر UK یورپ کے حالات کو سامنے رکھتا ہوں۔ جب میں جہاں کسی جگہ شادی نکاح پڑھانے کے لیے جاتا ہوں تو وہاں جب یہ ساری صورتحال دیکھتا ہوں تو دلی کوفت ہوتی ہے، تو پھر میں اپنے فرائض منصبی میں نے سوچا کہ اپنے فرائض منصبی کو میں ضرور اس انداز سے ادا کروں گا کہ جب الحمدللہ میرے پاس یہ پلیٹ فارم ہے، اس پر آ کر میں ضرور جو ہے اپنے معاشرے کے کم از کم لوگوں کو، کم سے کم بھی اگر 20 سننے والے ہیں، 40 سننے والے ہیں، 50 سننے والے ہیں، ضرور انشاءاللہ ان کی تربیت ہوگی اور یقیناً اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام اب دوسرا سیگمنٹ جو ہے وہ الحمدللہ میں ازدواجی زندگی میں شادمانی کے لیے رہنما اصول کا ذکر کیا کرتا ہوں۔ وہ کیوں کہ ناظرین کرام اکثر جو شادیاں ہو چکی ہیں بلکہ دادیاں نانیاں بن چکی ہیں، حتیٰ کہ نہ دادی کو زندگی کا اصول پتا تھا نہ نانی کو، بس زندگی گزار رہے تھے، بس وہ دادی بیچاری چپ کر کے دادے کی سنتی رہتی تھی اور نانا جو ہے چپ کر کے نانی کی سنتے رہتے تھے، یا پھر دونوں طرف سے ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو یہ بہرحال یہ صورتحال تھی، اور کئی جگہوں پر ایسا دیکھا کہ دادا اپنی یعنی کہ بچوں کی نانی کو سب کے سامنے گالیاں دیتے ہیں، سب کے سامنے برا بلا کہتے ہیں، حتیٰ کہ پوتے نواسے پوتیاں ہو چکی ہیں، لیکن گالیاں زبان سے لہو لعاب نہیں ختم ہوئے۔ کیوں کہ زندگی کے کوئی رہنما اصول نہیں تھے۔ ناظرین کرام انہی اصولوں کا ذکر اس لیے کیا کرتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اگر میاں بیوی ان اصولوں پر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ان کے درمیان میں پیار و محبت، اتحاد و اتفاق قائم ہوگا۔ ناظرین کرام الحمدللہ پچھلے پروگرام میں نے باقاعدہ تقریباً ناظرین کرام 28 اصول ذکر کر چکا ہوں، اور میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ 60 سے اوپر جو ہے الحمدللہ یہ اصول ہمارے دوست عالم دین نے لکھے ہیں، لیکن ناظرین کرام میں نے یہ بھی ذکر کیا اگر کوئی ان اصولوں پر 100% عمل نہ بھی کرے، کم سے کم 50% عمل کر لے، مجھے یقین ہے کہ ان کے درمیان میں لڑائی جھگڑے اور ناچاکیاں دور ہو جائیں۔ کئی جگہوں پر بیویاں یہ چاہتی ہیں کہ ہم کوشش کریں گی، اور کئی جگہوں پر شوہر چاہتے ہیں ہم کوشش کریں گے، تو دونوں کا ذہنی ہم آہنگی کا ہونا بہت ضروری ہے، دونوں اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے، تو اس سے پھر آگے انشاءاللہ ان کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ ناظرین کرام میں نے پچھلے ویک کے جو 3 اصول ذکر کیے تھے، پہلے ان 3 اصولوں کا ذکر کروں کیونکہ ڈیمانڈ آئی تھی آپ حضرات میں سے کہ قاری صاحب پچھلے 3 اصولوں کا ذکر کر کے پھر اگلے 3 اصولوں کا ذکر کر دیا کریں، تو اچھی رائے تھی، اس کو میں نے کہا اس کو اہمیت دے دوں۔ پچھلے ویک کے جو 3 اصول تھے ان کو میں ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا نہ خود نکتہ چینی کیجئے اور نہ دوسروں کو نکتہ چینی کا موقع دیجئے۔ نمبر 2، ماں باپ بننے میں خوشی محسوس کیجئے اور نئی ذمہ داریوں کو خوشی سے قبول کیجئے۔ اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ اور تیسرا اصول تھا ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں، اگر اختلاف بھی ہو تو دلیل سے ایک دوسرے کو قائل کریں۔ ناظرین کرام یہ پچھلے ویک کے 3 رہنما اصول تھے، اگر ان اصولوں کو اپنایا جائے تو سبحان اللہ زندگی میں خوشیاں شادمانیاں آپ کی زندگی کا حصہ ہوں گی، لیکن اگر آپ نے آپ کو چینج کرنے کی کوئی نیت نہیں ہے، ٹھیک ہے زندگی گزر رہی ہے، اب کیا چینج کریں گے، اب تو عمر گزر گئی، تو ناظرین کرام جو باقی زندگی باقی ہے آخری زندگی کو ایک دوسرے کے لیے عذاب نہ بنائیں۔ بہرحال ناظرین کرام اگلے 3 اصول، ناظرین کرام اگلے 3 اصولوں میں سے پہلا اصول ہے نشہ آور چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کیجئے۔ نشہ آور چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کیجئے۔ نشہ آور چیزیں صحت اور اخلاق دونوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام اکثر جگہوں پر اب تو پہلے تو مردوں میں نشہ آور، خاص طور پر ایشین کمیونٹی کے اندر خواتین میں نشہ آور بہت کم ہے، لیکن اب جو UK یورپ کے اندر جو سوشل ورکر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہماری نوجوان بچیاں اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر یہ حکاز اور پتہ نہیں نہ جانے سگریٹ ڈرگز اور نہ جانے کن کن اور حتیٰ کہ شراب نوشی کی بھی عادی ہو چکی ہیں۔ ایسی بدبختی اور ایسی بدنصیبی ہے، تو اس لیے مردوں کے اندر اکثر خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر گھر کے اندر شراب لے کر آتے ہیں، بچے جوان ہو چکے ہیں، اب آپ بتائیں کہ میں بچوں کی تربیت کیسے کروں کہ ان کے باپ جب گھر کے اندر شراب پیتے ہیں، ان کے باپ گھر کے اندر چین اسموکر ہیں، ایک سگریٹ کے بعد دوسرا سگریٹ چلاتے ہیں، گھر میں ہمارے لنگز خراب ہو چکے ہیں، بچے چھوٹے ہیں ان کے لنگز خراب ہو رہے ہیں،
پرواہی کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ گھر کا اصول بنا لیجئے کہ نشہ آور چیزوں سے آپ گھر کے اندر ہمیشہ پرہیز کریں گے۔ آپ شوہر ہیں تو آپ کو چاہیے کہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سگریٹ پیتے ہیں تو گھر کے اندر آ کر نہ پیا کریں، گھر سے باہر جا کر، ویسے تو اس سے اجتناب بھی کریں تو بہتر ہے، اس میں پیسے کا بھی ضیاع ہے، صحت کی بھی تباہی ہے۔ ایک کام یہ۔ دوسرا بہرحال یہ کہ اگلی بات تو میں شراب کی بول نہیں سکتا کہ آپ گھر میں نہ پئیں باہر پئیں، کیونکہ وہ ہے ہی حرام، یہ اس کے اندر مکروہ ہے اور ایک کراہت کا ذکر ہے۔ بہرحال وہ ایک پھر وہ الگ ٹاپک ہے، مفتیان کرام جو اس پر بحث کریں گے۔ لیکن ناظرین کرام، نشہ آور چیزیں صحت اور اخلاق دونوں پر اثر ڈالتی ہیں۔ ظاہری بات ہے جو نشہ آور لوگ ہوتے ہیں ان کے نشیوں کے ساتھ ہی دوستی ہوتی ہیں، اور ظاہری بات ہے ہمارے زمانے کے اندر ہمیں یاد ہے زمانہ طالب علمی کے اندر لوگ طالب علم جو ہے نسوار رکھتے تھے تو نسواری کی نسواری سے بڑی دوستی ہوتی ہے۔ وہ ایک نسوار رکھنے والا ہے تو دوسرا نسوار ان کو پتہ ہے یہ نسواری ہے تو وہ اس کے ساتھ دوستی ہوتی تھی۔ تو نشہ آور جو لوگ ہوتے ہیں ان کی دوستی نشہ آوروں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ جب ان کے ساتھ ہوتی ہیں تو ان کے اخلاق متاثر ہوتے ہیں، وہ بد کردار ہوتے ہیں، ہمیشہ گالیاں، ہمیشہ لہو لعب، ہمیشہ بد کردار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ جو ہے انسان کو تباہ صحت کو بھی برباد کرتا ہے اور اخلاق کو بھی برباد کرتا ہے۔ تو یہ اصول بنا لیجئے کہ نشہ آور چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کیجئے۔ نشہ آور چیزیں صحت اور اخلاق دونوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ دوسرا اصول، زندگی کی تلخیاں برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کیجئے۔ زندگی کی تلخیاں برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کیجئے۔ دیکھیں اگر زندگی کی تلخیاں برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے نا تو آپ ہمیشہ یہ کہیں بیگم صاحبہ ہاں جی شادی کے دنوں میں تو بڑی خوشیاں تھیں، شادی کے دنوں میں تو بڑے اچھے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو۔ او بھائی زندگی کے اندر تلخیاں ہیں، زندگی کے اندر ہر وقت خوشیاں نہیں ہوتی ہیں، باہر کے کام کاج ہیں، بیچاروں کے معاملات زندگی ہیں، کبھی غصے میں آ گئے تلخی کو اگنور کریں۔ بیگم صاحبہ ہیں کبھی موڈ آف ہے اور کبھی انہوں نے کوئی بات کہہ دی، آپ اگنور کریں۔ ہو سکتا ہے تھک گئی ہوں گی گھر کے اندر، گھر کے معاملات کے اندر بچوں کے ساتھ ڈسٹرب ہو گئی ہوں گی تو آپ اگنور کریں۔ تو فرمایا کہ زندگی کی تلخیاں برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کیجئے تاکہ تلخ ایام کی شدت کا احساس کم ہو۔ کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ تلخ ایام کی شدت کا احساس اس قدر ہوتا ہے کہ اکثر خوشی کے وقت میں بھی تلخ ایام کا ذکر کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام تلخ ایام جتنے ہوتے ہیں یا برے وقت جتنے ہوتے ہیں ان کو اگنور کیا کریں تاکہ آپ کو خوشیوں کا۔ ہمارے بزرگ قبلہ حضرت نیاز صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی غمگین رہنے کے لیے دنیا کے حالات اور واقعات بہت ہیں، خوش رہنے کے لیے بہانے تلاش کیا کریں، خوش رہنے کے لیے۔ تو اس لیے ناظرین کرام زندگی کی تلخیاں برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کیجئے تاکہ تلخ ایام کی شدت کا احساس کم ہو۔ نمبر 3، خوشی کی زندگی کو کبھی دائمی نہ سمجھیے۔ خوشی کی زندگی کو دیکھیں، اگر خوشی کی زندگی ہے نا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ میری زندگی میں خوشیاں ہوں گی، کبھی غم نہیں آئیں گے، تو آپ یہ بیوقوفی کرتے ہیں۔ آپ کو یہ ذہن میں بنانا چاہیے کہ زندگی کے اندر خوشی غمی زندگی کا حصہ ہے، کبھی خوشیاں کبھی غمگین، کبھی پریشانی کبھی سکھ، تو یہ کبھی سکون، تو یہ اس طریقے سے دیکھ لیجئے۔ خوشی کی زندگی کو کبھی دائمی نہ سمجھیے، غموں سے نباہ کرنے کے لیے تیار رہیے تاکہ جب غم کا واقعہ ہو تو آپ میں اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ موجود ہو۔ تو ناظرین کرام یہ الحمدللہ آج کے ہمارے 3 جو ہے وہ اصول، بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس میں سے ایک اصول جو ہے وہ پچھلے پروگرام کا ہے، تو اگلا ایک اصول اور بیان کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمیشہ حشاش بشاش رہنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیں جی، اور سستی کو اپنی زندگی میں نہ آنے دیجئے۔ اب کیا ہوتا ہے UK یورپ کا جو ویدر ہے نا یہ انسان کو سست بنا دیتا ہے، تو سست بنانے کے لیے اب آپ کو ایسی غذائیں، چست بنانے کے لیے اپنے آپ کو ایسی غذائیں استعمال کریں کہ جس سے آپ چست رہیں، توانا رہیں، ایکسرسائز کریں، ورزش کریں، تو الحمدللہ وہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام ہمیشہ حشاش بشاش جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں خوشیاں زیادہ ہوتی ہیں، غم کم ہوتے ہیں۔ جو حشاش بشاش نہیں ہوتے وہ ہمیشہ ان کے چہرے پر 12 بجے ہوتے ہیں، ہر وقت ان کا چہرہ دیکھیں مرجھایا ہوا ہوتا ہے، جب دیکھو منہ بنایا ہوا ہے، منہ ناراض ہے، تو ظاہری بات ہے پھر خوشیاں کیسے آئیں گی؟ باہر جائیں، تھوڑی آؤٹنگ کریں، ایکسرسائز کریں، ورزش کریں، دونوں میاں بیوی باہر چہل قدمی کریں، بچوں کو لے کر جائیں۔ تو ناظرین کرام ہمیشہ حشاش بشاش رہنے کی کوشش کیجیے تاکہ سستی کو اپنی زندگی میں نہ آنے دیجیے۔ ناظرین کرام انہی اصولوں کو دوبارہ بیان کرتا ہوں کیونکہ صرف سنانا مقصد نہیں ہوتا بلکہ آپ کو سکھانا مقصد ہوتا ہے۔
ان اصولوں کو یاد بھی رکھیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں بات کر لیتا ہوں، بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ کہتے ہیں، اکثر کال بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ قاری صاحب بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے اور اس سے بہت بڑا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اگر ان سے اصول پوچھ لو تو پتہ ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان اصولوں کو دوبارہ یاد رکھیں۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، زندگی کی تلخیاں برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کیجئے تاکہ تلخ ایام کی شدت کا احساس کم ہو۔ نمبر 2، خوشی کی زندگی کو کبھی دائمی نہ سمجھیے، غموں سے نباہ کرنے کے لیے تیار رہیے تاکہ جب غم کا واقعہ ہو یا غمگین حالات پیدا ہو تو آپ میں اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ پہلے سے موجود ہو۔ نمبر 3، ہمیشہ حشاش بشاش رہنے کی کوشش کیجئے، سستی کو اپنی زندگی میں نہ آنے دیجئے اور ورزش کو زندگی کا حصہ بنا لیجئے، چہل قدمی کو بنا لیجئے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہمارے تقریباً 32 ناظرین کرام اصول کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان اصولوں پر آپ بھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، میں بھی ان اصولوں پر زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین کرام، آپ کو فائدہ ہو نہ ہو، الحمدللہ مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اپنی زندگی میں ان اصولوں کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی ان اصولوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن گھروں میں بھی ناچاقیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، اللہ کریم پیار و محبت، اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے اور ہمیں معاشرے کے اندر اس میں مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور خاص طور پر جن کے بیٹے بیٹیاں جو ہیں جوان ہو چکے ہیں، اللہ کریم ان کی تقدیر کے اچھے فیصلے فرمائے اور ان دونوں کو زندگی کا بہترین ساتھی عطا فرمائے۔